صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قابل احترام بزرگوں اور میرے معزز دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض کی، نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے بھی صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا. زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں اس جمعے میں کہنے کا ارادہ ہے. رمضان المبارک میں چونکہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب ہونے کے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ جب سال گزر جائے اور مستحق سامنے آ جائے، کوئی مستحق معلوم ہو، اسی وقت دینا چاہیے. کسی مصیبت زدہ کی ضرورت کو بر وقت پورا کرنے میں زیادہ ثواب ہے، اور شریعت کا منشا بھی یہ ہے سال بھر زکوٰۃ ادا ہوتی رہے، سال بھر غربا اور مستحقین کی ضروریات پوری ہوتی رہے. لیکن اگر کوئی رمضان المبارک ہی میں صاحب نصاب ہوا تھا اور رمضان المبارک ہی میں اس کو زکوٰۃ دینا ہے، یا اگر کوئی پہلے صاحب نصاب ہو گیا لیکن کوئی مستحق اسے نہیں ملا ابھی تک، یا پھر مستحق ملا مگر زکوٰۃ اس کو دینے کے بعد بھی بچ گئی، تو اب رمضان المبارک میں دینے میں کوئی حرج نہیں. تو بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینی. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں، ایک سال گزر جائے، چاہے محرم میں آپ کا سال پورا ہوتا ہو، چاہے سفر میں پورا ہوتا ہو، اسی وقت زکوٰۃ دینا چاہیے. کوئی بھی فریضہ جتنا جلدی ادا کیا جائے اتنا بہتر ہے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. بہرحال زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے. آدمی نماز کے ذریعے سے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے گویا اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے. بندہ اپنی عبدیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، عاجزی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جان آپ کی دی ہوئی ہے اور آپ ہی کے لیے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کر کے بندہ یہ تأثر دیتا ہے
کہ اللہ جو مال آپ نے مجھے دیا ہے وہ میرا نہیں ہے، آپ ہی کا ہے، آپ نے دیا تو مجھے مال ملا، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دے کر بندہ اپنے اندر دولت کی محبت، دولت کا نشہ، دولت کا غرور اور تکبر کم کر رہا ہوتا ہے۔ دولت کا نشہ بہت برا نشہ ہوتا ہے۔ دولت پرستی، دولت کی محبت، اس سے بزرگان دین علماء کرام نے پناہ مانگی۔ بہرحال زکوٰۃ دے کر آدمی اس نشے کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفس اور حرص و بخل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور حرص ایسی بدترین چیز ہے، ایسی بدترین صفت ہے کہ جب وہ کسی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور آدمی مرتے وقت بھی جب موت اس کے سامنے ہو تب بھی اس کا دل مال میں اٹکا ہوا رہے گا اگر اس کے دل میں حرص و بخل۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا عادی ہوگا اس کے اندر سے یہ حرص و بخل کی بیماری دور ہو جائے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ نہایت مختصر، آسان، کہ آج اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم غریبوں اور محتاجوں کی اعانت کرو، اگر کل تم محتاج اور مفلس ہو جاؤ گے تو تمہاری اعانت کی جائے گی۔ بڑا سمپل۔ اسی لیے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھو تو محتاج لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان لوگوں نے مالداروں سے دولت قبول کر کے آخرت کے بیلنس میں ان کی دولت کو جمع کیا، اگرچہ کہ انہوں نے اپنی ذات پر خرچ کیا، اپنے لیے استعمال کیا، مگر آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا۔ کل آخرت میں اللہ رب العزت کئی گنا اضافہ کر کے دیں گے، اس کا ثواب، اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ٹیکس بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ بندوں کے ساتھ لطف و مہربانی ہے، بندوں کے ساتھ رحمت ہے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے جیسے حکومت ٹیکس لیتی ہے، متوسط اور غربا سے زیادہ لیتی ہے۔ عجیب بات ہے، بڑے بڑے مالدار وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں اور بچنے کی صورتیں پیدا کر لیتے ہیں، اور بلکہ دولت اور تکبر کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ حکومتوں کو قرضہ ڈبا بھی دیتے ہیں اور حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ دولت ہی ایسی چیز ہے، بلکہ دنیا والوں کی نظر میں تو دولت ایسی چیز ہے کہ وہ ہو تو اچھے سے اچھا آدمی، مشہور سے مشہور آدمی کو اس کی چوکھٹ پر جھکایا جا سکتا ہے۔ دیکھ لیں ہم گزشتہ کی ہمارے ملک کے مالدار ترین دولت مند شخص کے بیٹے کی پری ویڈنگ، ابھی شادی کی بات نہیں، اس میں ہر قسم کا آدمی آ رہا ہے، نہ تماشا دکھا رہا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ دولت ہو تو چوکھٹ پہ جھکایا جا سکتا ہے۔
تو ان سے دولت نہیں لی، ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ کسانوں سے لیا جاتا ہے، متوسط قسم کے تاجروں سے لیا جاتا ہے، اور پھر غریبوں پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ دنیا والوں کے ٹیکس کا حساب کیسا ہے کہ وہ غریبوں پر نہیں خرچ کرتے، بلکہ وہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ صدر مملکت پر خرچ کرتے ہیں، وزیر اعظم کے پروٹوکول پر خرچ ہوتا ہے، بیرونی ممالک کے مہمانوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر ضرورت کے بقدر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہاں کیسا ہے؟ پوری سخاوت کے ساتھ، بلکہ پوری بے دردی کے ساتھ شراب کی طرح دولت کو بہایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ ٹیکس نہیں ہے، اسی لیے اس کو ٹیکس سمجھنے، بوجھ سمجھنے سے منع کیا گیا۔ وقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، یہ بار کم برکت زیادہ ہے، یعنی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو کامیاب مومن قرار دیا، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والے جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ اگر تم نہیں نکالو گے تو تمہارے دوسرے حلال مال کو بھی بے برکت کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ بہت ساری مصیبتوں کا سبب زکوٰۃ کو بتایا گیا، اسی لیے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ نہیں ہوتا جو دنیا والے کی نگاہ میں مالدار ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں مالدار ہونے کا معیار کچھ اور ہے، شریعت کی نگاہ میں مالدار ہونے کا معیار کچھ اور ہے۔ اس لیے بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں بس میرے پاس اتنا ہی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس طرح کا سوال ہی ایمانی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ ابھی سوال پوچھنے والا ان جذبات کے ساتھ پوچھے کہ کیا میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل ہو گیا ہوں؟ کیا خوش نصیبی میرے حصے میں بھی آئے گی؟ کیا میرا اکاؤنٹ بھی آخرت میں کھلے گا؟ کیا میرا بیلنس بھی آخرت میں جمع ہوگا؟ لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے خیال سے اور اسی جذبے سے سوال کرتے ہیں کہ ادا کرنا ہی نہ پڑے۔ بہرحال شریعت کی نگاہ میں مالدار کون ہے؟ شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ ہے جس کے پاس اگر صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ کیش ہو، نہ سامان تجارت ہو، صرف سونا ہے، اور ایسا تو ہوتا نہیں، سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کیش ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ سامان تجارت تاجر ہو تو ہوتا ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ چاندی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ صرف اور صرف اس کے پاس سونا ہی ہے تو 7.5 تولہ سونا، جس کے جو ہے گرام کے اعتبار سے مقدار بنتی ہے 87 گرام اشاریہ 480 گرام 87.480۔ یا اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ گرام کے حساب سے، موجودہ گرام کے حساب سے 52.5 تولہ کتنا بنتا ہے؟ 612.350 گرام 612.350۔ یا اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، سامان تجارت ہے، دکان ہے، سامان ہے بیچنے کے لیے، تو اس کو دیکھیں گے کہ 52.5 تولے چاندی کتنی قیمت میں آتی ہے۔ یہ آج کے حساب سے 45,900 یا 46,000 میں کے آس پاس 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے اگر اس کے پاس سامان تجارت اتنی مقدار میں ہے، یا پھر کیش اس کے پاس اتنی مقدار میں ہے، وہ کیش کسی بھی مصلحت سے، ضرورت سے رکھا ہوا ہو،
چاہے وہ گھر بنانے کے لیے، گھر کی تزئین کے لیے رکھا ہوا ہو، چاہے وہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہو، چاہے وہ حج کو جانے کے لیے رکھا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سال گزر جائے، سونے پہ، چاندی پہ، نقد پہ یعنی کیش پہ، سامان تجارت پہ 1 سال گزر جائے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس نہ ہی 7.5 تولے سونا چاندی ہے اور سونا ہے، اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ ہی اتنی مقدار میں سامان تجارت ہے، کیش ہے، سب تھوڑا تھوڑا ہے، کوئی 2 جیسے سونا اور چاندی اس کے پاس ہیں، یا پھر سونا اور کیش اس کے پاس ہے، یا چاندی اور کیش اس کے پاس ہے، یا پھر کیش اور سامان تجارت ہے، بہرحال کوئی 2 یا 3 ہے اس کے پاس، اور کوئی بھی نصاب کے مقدار کو نہیں پہنچتی، تو اب ایسی صورت میں اس کے مجموعے کا اعتبار کیا جائے گا، اس مجموعے کو کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، اور اس مجموعے کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ اگر مجموعی کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے کی مالیت، سونے کا بھاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سونا بھی ہو، 1 تولہ مثال کے طور پر سونا بھی ہو، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کچھ کیش تو ہوگا ہی، چاندی اس کے ساتھ ہوگی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے خود یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور وہ قرض واپس آنے کی امید ہے؟ اگر امید ہے تو اس کو بھی شامل کر کے حساب کریں گے، یا پھر آپ نے قرض لیا تھا، آپ کو ادا کرنا ہے، تو آپ اس کو مائنس کریں گے، مائنس کر کے حساب کریں گے۔ یہ بڑا سمپل ہے، ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے جس کی تفصیل بتائی گئی۔ زکوٰۃ دینا کس کو ہے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ زکوٰۃ مستحق کو دی جاتی ہے، اور مستحق کی پہچان مسجد کے باہر بیٹھنے سے نہیں ہوتی، مستحق کی پہچان فقیرانہ لباس پہن لینے سے، گلی گلی کوچے کوچے پھرنے سے، اس کو پیشہ بنا لینے سے نہیں ہوتی ہے۔ مستحق کی پہچان ہوتی ہے کہ آدمی کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہو کہ یہ مستحق ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہے، وہ اشارے سے بھی نہ کہے، لیکن آپ خود تاڑ دیں، آپ خود غور کریں، وہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور مستحقین کے اندر غریب رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں، زیادہ قابل ترجیح ہیں، ان کو دینے سے ایک تو زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ اب وہ رشتہ دار چاہے قریب میں رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں، اب ان رشتہ داروں سے چاہے تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار آپ کی شادی بیاہ میں آتے ہوں، آپ ان کی شادی بیاہ میں جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں، آپ کے وہ رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، بس آپ کو انہیں دینا ہے، وہ شریعت کی نظر میں اولین مستحق ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہترین مصرف مدارس بھی ہیں۔ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے اور مدارس کو مصرف بتایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے کام کھڑے کر لیتے ہیں، زبانیں دراز کرنے لگتے ہیں۔ انہیں خیال ہوتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ وہ بھی مدارس کو، اور جس کے اندر 2% سے بھی زیادہ طبقہ نہیں پڑتا ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے لیے 2.5% سے زیادہ کی جگہ ہی نہیں ہے، جو 2.5% سے زیادہ زکوٰۃ کے علاوہ 1 کوٹی کوڑی بھی اپنی جیب سے نہیں نکالنا چاہتے، مال و دولت کو بہا دیں گے۔ کہاں بہائیں گے؟ شادی بیاہ میں، گھروں کی تعمیر میں، گھروں کی آرائش میں، تزئین میں، رینوویشن میں۔ لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئے گی تو اعتراض کریں گے کہ مدارس کو زکوٰۃ، وہ تو اس کے مستحق تو فلاں غریب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہم نے کب منع کیا؟ غربا میں زکوٰۃ تقسیم نہ کرنے سے کب منع کیا؟ غربا کو دی جائے،
اور उस गरीब रिश्तेदारों को दी जाए, पड़ोसियों को दी जाए, दोस्त अहबाब को दी जाए, और मदारिस को जो मुस्तहिक है उनको भी दिया जाए। याद रखें जो अल्लाह ने मसारिफ बताए हैं, उन मसारिफ का खुलासा क्या है कि जो आर्जी एतबार से गरीब हो या गैर आर्जी एतबार से गरीब हो, यानी जो गरीब हो, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा हो, या गुर्बत फिलहाल उसके ऊपर आ गई हो, मुसाफिर है, पैसा नहीं है उसके पास, या फिर कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तो ऐसे शख्स के बारे में कहा गया उसको ज़कात दो। इसी तरीके से जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं, कहा गया उनको ज़कात दो। तो मसारिफ को देखने से क्या पता चलता है, जो मुस्तहिक हैं उनको दिया जाए, और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने के लिए ज़कात को दिया जाए। मदारिस के अंदर ये दोनों किस्म के मकासिद पूरे होते हैं, ये दोनों किस्म के मसारिफ है। उसमें मुहताज और गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं और मदारिस इलाए कलिमतुल्लाह का काम भी कर रहे हैं। मुहताज और गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मुहताज और गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। बाज लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है और अपने बच्चों को इसलिए मदारिस से दूर रखते हैं कि मदारिस में तो सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। गरीब बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, और जो हकीकत में गरीब हैं उन्हीं के ऊपर ज़कात खर्च की जाती है। जो मालदार तलबा होते हैं उनके ऊपर ज़कात की रकम खर्च नहीं की जाती है। ये बात अपनी जगह सही है कि जिस तरीके से हर फील्ड के अंदर फ्रॉड होता है, वैसे ही बाज मदारिस के अंदर भी होता है कि मदरसा सिर्फ रसीद बुक के ऊपर है, हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर किसी ने एक कमरा खोल लिया, एक दो तालिबे इल्म को अपने रिश्तेदारों में से बिठा लिया और फिर जामिया का बोर्ड उसके ऊपर लगा दिया। होते हैं बाज लोग, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। तहकीक करना आपका काम है। अगर आप तहकीक नहीं कर सकते हैं तो जो इदारे, मोतबर इदारे उनको सनद तौसीक देते हैं, तस्दीक करते हैं, उन पर एतमाद करके आप ज़कात को दे सकते हैं। और याद रखिए, जिस तरीके से मुहताज लोगों में अव्वलीन मुस्तहिक गरीब रिश्तेदार हैं, अव्वलीन मुस्तहिक मदारिस के अंदर भी अपने इलाके के मदारिस हैं। ये गलत फहमी है कि भाई दूर दराज के मदारिस को दिया जाए, शहर के मदारिस को ना दिया जाए, इलाके के मदारिस को ना दिया जाए। भाई हमारे शहर में वो मदरसा है, लोग तो ख्याल करते ही होंगे, देते ही होंगे। ये तो किस्सा जो है वो बादशाह और दूध वाला किस्सा हो गया। तो बादशाह ने ऐलान करवाया कि रियाया में से हर एक फला कुएं के अंदर ले जाके एक गिलास दूध डाले। कुछ लोगों ने सोचा सब दूध डाल रहे हैं, अगर हम जो है सिर्फ एक गिलास पानी डाल देंगे तो क्या होगा। अगले दिन देखा कि पूरा कुआं पानी से भरा हुआ है। तो इलाके के अंदर कौन आदमी उस खबर गिरी करता है, उस मदरसे की खबर लेता है, ये गलत फहमी है। अपने इलाके के मदरसे को जो मुस्तहिक है तरजीह देना चाहिए कि बाजू बगल में मदरसा है, कर्ज में मुब्तला है, असातिज़ा को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, और हम दूर दराज के मदारिस को हजारों रुपये, लाखों रुपये दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको न दिया जाए, उनका भी ख्याल किया जाए, लेकिन सबसे अव्वलीन जो मुस्तहिक है वो हमारे करीब के मदारिस हैं, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक़ अमल अता फरमाए। वाखिरु दाअवाना sallallahu alayhi wa sallam.